وہ عمران خان کے خلاف کیسز بنانے میں مصروف تھے، وہ ڈاکٹر شہباز گل کو اغوا کر کے ان کو ٹارچر کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، وہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرنے کے منصوبے جو ہیں وہ اس وقت بنا رہے تھے، اور وہ ان ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے کہ کس طریقے سے عمران خان کو سیاست سے باہر کیا جائے۔ یہ جو ترجیحات تھیں حکومت کی، اس کے نتیجے میں آج پاکستان کو اس ایک عظیم تباہی کا سامنا ہے، اور یہ عظیم تباہی قطعی طور پہ نہ ہوتی اگر آج سے 2.5 مہینے پہلے حکومت وہ اقدامات کرتی جس کے نتیجے میں یہ سیلاب کی جو معاملہ ہے وہ رک سکتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومتوں نے کس طریقے سے اپنے عوام کو رسپونڈ کیا۔ اگر 4 سدہ کے اوپر جو بند ہے وہ نہ ہم نے بنایا ہوتا تو آج 4 سدہ کا جو شہر ہے اس کو بہت نقصان ہوتا۔ نوشہرہ میں اگر پرویز خٹک نے وہ بند نہ بنائے ہوتے تو نوشہرہ شہر جو ہے اس کو بہت نقصان ہوتا۔ اسی طرح سوات میں جو انفراسٹرکچر کریٹ کیا گیا تھا اگر وہ نہ ہوتا تو اس کو بڑا نقصان ہوتا۔ اسی طریقے سے جو تونسا شہر ہے اس میں اگر عثمان بزدار صاحب نے وہ وہاں پہ جو بند ہے وہ نہ باندھا ہوتا تو نقصان جو تھا وہ بہت زیادہ ہونا تھا۔ لیکن ان اقدامات کی وجہ سے آج یہ تمام بڑے شہر جو ہیں یہ ان کی بچت ہو گئی، یہ بچ گئے۔ لیکن اوور آل جو تباہی ہوئی ہے، جس طرح ہم نے سندھ میں دیکھا ہے، جس طرح ہم نے بلوچستان میں دیکھا ہے، وہ اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے وہاں پر جو 3 کام کرنے ہیں وہ نہیں ہوئے۔ یہ جو سیلاب آتے ہیں ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے ڈیمز نہیں بنائے، آپ نے ڈرین کا انتظام نہیں کیا، اور آپ نے کلائمیٹ چینج سے نپٹنے کا آپ کا منصوبہ نہیں ہوا۔ آج صرف پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اوپر کوئی شخص بات کرتا ہے تو عمران خان ہے۔ آج پاکستان کے اندر اگر 10 بلین ٹری سونامی، آپ نے درخت اگانے کی بات ہی عمران خان کے علاوہ کسی سے نہیں سنی، آپ نے ڈیم بنانے کی بات ہی عمران خان کے علاوہ کسی سے نہیں سنی۔ اسی طرح سے ہم نے جو کراچی میں کام کیا تھا، علی زیدی نے، پی ٹی آئی نے جو کام کیا تھا جس کے نتیجے میں ڈرینز کھولے تھے، یہ پورے صوبوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر سندھ میں ڈرینز کھلے ہوتے یہ تباہی نہ ہوتی۔ اور پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی زمینیں بچانے کے لیے ان سے ڈرین جو ہے وہ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے آبادی کی طرف موڑ رہے ہیں، تو یہ ساری تباہی ہوئی۔ بہرحال اس وقت ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ رات کو ہم 7 بجے یہ جو فون لائنز ہیں یہ اوپن ہو جائیں گی۔ 7 بجے یہ فون لائنز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے، نمبرز سوشل میڈیا کے اوپر۔ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے، قطع نظر کہ وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر ان اکاؤنٹس میں جو ہے وہ پیسے دیں۔ دوسری طرف میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی لوکل تنظیم کو یہ اجازت نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ جو چندہ مہم وغیرہ شروع کرے۔ لہٰذا پی ٹی آئی کے جو تمام کوئی ورکرز نے اگر نیچے کیمپ شروع کیے ہوئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ فوری طور کے اوپر اس ٹیلی تھون میں وہ جمع کروائیں اور اپنے کیمپس جو ہیں ان کو بند کیا جائے، اور چندہ لینا، اسپیشلی جو پیسے لینے ہیں، وہ کسی طور کے اوپر بھی اس کی لیڈرشپ نے اجازت نہیں دی ہوئی۔ یہ دونوں اکاؤنٹس جو ہیں یہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹس ہیں، اگرچہ یہ کے پی اور پنجاب کے 2 خیبر بینک اور پنجاب بینک جو ہے وہ اس کو ہمیں اسپانسر کر رہا ہے، لیکن جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے وہ پورے ملک کے لیے ہو رہا ہے۔ لہٰذا گلگت بلتستان میں جو تباہی ہوئی ہے، سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے، بلوچستان میں جو تباہی ہوئی ہے، ہم ان کی حکومتوں کے ساتھ مل کے اس میں جو ہے وہ کام کریں گے، وفاقی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مل کے اس میں جو ہے وہ کام کریں گے۔ لیکن اصل جو ہمارا مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے فوری طور کے اوپر لوگوں کو کیا ریلیف جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے میری اپیل یہ ہوگی، آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیا ریلیف جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے میری اپیل یہ ہوگی، آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آزادی اظہار کے اوپر جو ایک بین لگایا گیا تھا، اور انشاءاللہ اب یہ زیادہ تر جو ہمارے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں ان کے اوپر بھی یہ ٹیلی تھون جو ہے وہ ہو رہی ہوگی۔ 500 کے لگ بھگ جو ڈیجیٹل ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر یہ ٹیلی تھون ہو رہی ہوگی، اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس فنڈ ریزنگ میں شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ جس طرح سے عمران خان نے پہلے ایک بہت بڑے فنڈز جو ہیں وہ جمع کیے ہیں اور پاکستان کے
गरीब तरीन लोगों की उससे मदद हुई है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए इसके ऊपर भी वो ये काम जो है वो इंशाअल्लाह करेंगे। अब आइए इस मामले की तरफ जो आज मैं अभी देख रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पहली बात तो ये है कि मिफ्ता साहब जो हैं वो एक्सप्लेन करें और ये हुकूमत एक्सप्लेन करे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस कानून के तहत फ़ोन टैपिंग की। फ़ोन टैप करना एक पाकिस्तान में रवाज ही बन गया है और यूँ लगता है कि अदालतें हों और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हों वो बेबस हैं एजेंसीज़ की इस ट्रांसग्रेशन के आगे। जजेस के फ़ोन टैप हो रहे हुए हैं, हमारे आला तरीन जो एहलकार हैं उनके फ़ोन टैप हो रहे हैं। पाकिस्तान में इसका मतलब यह है कि कोई प्राइवेसी लॉ है ही नहीं। हालांकि आर्टिकल 14 जो है पाकिस्तान के आइन का वो राइट टू प्राइवेसी देता है। आर्टिकल 9 है, 10 है, 14 है, ये तमाम आर्टिकल हमारी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, अगरचे इसमें कुछ टूटे जोड़े गए हैं, 100% गुफ्तगू इस तरह से नहीं हुई, इसके बावजूद इसका जो बुनियादी नुक्ता है उससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। जो बुनियादी नुक्ता उठाया है शौकत तरीन ने, मोहसिन लगारी ने और झगड़ा ने, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले ही कह दिया था, जब तक IMF का फुल डिस्क्लोजर नहीं होगा उस वक़्त से पहले हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में जाके इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी। ना इन्होंने ऑयल प्राइसेस को निगोशिएट किया प्रॉपरली, ना इन्होंने बिजली के प्रॉपरली निगोशिएट किया। बिजली के बिल देना आज आम आदमी के लिए उसकी कमर टूट गई है। सफ़ेद पोश आदमी बिजली का बिल दे ही नहीं पा रहा। तेल की कीमतों में इन्होंने अंधों की तरह इजाफा किया है। तेल की कीमतें आम आदमी के बस से ही बाहर हो गई हैं और हर चीज़ ये कह देना कि नहीं IMF कह रहा था तो इसलिए हमें करना पड़ा, ये कोई जवाब नहीं है। इस तरह से मईशत नहीं चलती। अगर आपने सारी मईशत ये जिस तरह से चलानी है कि आपके जो मिडिल क्लास है उसकी कमर ही टूट जाए, वो खड़ी ना हो सके, कीमतों में इतनी कमी हो जाए, इतनी ज़्यादा इजाफा हो जाए। आपकी सब्ज़ियाँ इस वक्त देखें किधर चली गई हैं। सब्ज़ियों की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हमारा किचन जो है वो लोगों के बंद होना शुरू हो गए। बेरोज़गारी आपकी इतनी ज़्यादा हो गई है, आपके लिए इस वक्त फैक्ट्रियां चलाना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि आपकी जो इस वक्त फैक्ट्रियों के हालात हैं उनमें एनर्जी प्राइसेस इतनी महंगी हैं कि वो इस वक्त फैक्ट्री चल ही नहीं पा रही। लिहाजा आप फैक्ट्रियां बंद करके मईशत कैसे चलाएंगे? सिर्फ कर्जे के ऊपर मईशत नहीं चलती। बिल्कुल वाज़ेह बात है, हम इस वक्त जो सूबे हैं हमारे वो इस वक्त सैलाब से तबाही हो गई है। पिछली दफ़ा जब कोरोना आया था तो इमरान खान ने बात की थी IMF के हेड से और कंसेशंस ली थी। हम क्या कह रहे हैं इनसे कि आप ये बात करें उनसे कि सैलाब की इन तबाहकारियों के साथ हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम ये सरप्लस दे सकें। अगर ये गद्दारी है, अगर पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना गद्दारी है, ये तरीके इंसाफ की करती रहेगी। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपने गरीबों की कमर तोड़ दी है और उसके ऊपर आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हर सूरत में हमने IMF के प्रोग्राम को इसी तरह से ही वो जो है वो लेके जाना है। आप इस तरह लेके नहीं जा सकते। आपको सूबों की रिजर्वेशंस को सामने रखना होगा। आपके पास इतना वक्त नहीं था उस वक्त कि आप तैमूर झगड़ा के साथ और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत कर सकें। और मिफ्ता इस्माइल साहब की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर हमसे ज़्यादा तो नून लीग के अपने लोग तनकीद कर रहे हैं। आप आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आप हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, खुद नवाज शरीफ साहब ने जो सोहेल वड़ाई साहब के साथ गुफ्तगू की वो अब आपके सामने है। सो मिफ्ता इस्माइल तो इस वक्त मुझे यूँ लग रहा है कि सिर्फ PTI की जो तनकीद का मामला नहीं है, वो तो अपनी पार्टी में शदीद तनकीद का इस वक्त सामना। वो किस मुँह से जो है वो इस वक्त शौकत तरीन को और झगड़ा को और इन बाकी लोगों के ऊपर जो है वो इस वक्त ताने दे रहे हैं उनको। आपकी तो अपनी पार्टी में आपकी कोई पोजीशन नहीं है। सो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की जो रिजर्वेशंस हैं जिनका इजहार इस फ़ोन कॉल में हुआ है ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे नज़दीक पाकिस्तान की जो रियासत है उसका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के लोगों से जुड़ा हुआ है। ये रियासत कोई ड्राइंग रूमों में बैठे हुए चंद लोगों का नाम नहीं है, ये इन 22 करोड़ लोगों का नाम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में, और इन 22 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना हमारी PTI की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठे हुए 50 लोग या 60 या 70 लोगों के ज़िम्मेदार नहीं हैं जिनकी जायदादें यहाँ पे नहीं हैं,
جن کا کوئی بزنس یہاں پہ نہیں ہے, کسی نے لنڈن میں اپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں, کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کدھر بیٹھا ہوا ہے, یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. ہماری پرائرٹی پاکستان کے عوام ہے, اور ہم نے ان کے لیے ہر وہ قدم اٹھانا ہے جو پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں ہوگا. پاکستان کے عوام میں کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ IMF کا فل ڈسکلوجر ہو, اور نمبر 2 جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد سرپلس کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ ہم سے طے کیا جائے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیلی تھون میں جو معاملہ آئے گا. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, پاکستان کا بحران خالصتاً اکنامک نہیں ہے. کوئی بھی حکومت جو اس حالت میں ہو, اب مفتاح اسماعیل مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, ان کی اپنی پارٹی کا اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, اپوزیشن کا اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, ریپرزینٹ وہ پاکستان کو کر رہا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ کی جب تک پوزیشن نہیں ہے آپ نہیں اس کو جو ہے وہ کر سکتے, پاکستان کو ریپرزینٹ آپ نہیں کر سکتے. لہٰذا بڑی امپورٹنٹ, اگر مفتاح اسماعیل کی جگہ میں ہوتا یا کوئی بھی اور آدمی ہوتا, وہ اس نے اپنی پارٹی کی تنقید کے بعد ریزائن کر دینا چاہیے تھا, اور کہنا چاہتے جس بندے کو لگانا چاہتے ہیں آپ لگا لیں. اب آپ کے اوپر نہ اپوزیشن کا اعتماد ہے, نہ آپ کی اپنی پارٹی کا اعتماد ہے, لیکن آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی نمائندگی میں کروں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تیمور جھگڑا نے اور محسن نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ ان کا جواب دیں. جواب دیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے, جواب نہیں دیں گے ہم سمجھیں گے پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, ہم آپ کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. شکریہ. سر یہ بتائیے گا, آج تیمور جھگڑا صاحب نے تو اپنا ایک پریس کانفرنس میں ایکسپلین کیا اس سارے معاملے کو جس کا آپ نے ذکر کیا, کیا پارٹی قیادت نے شوکت ترین کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس سارے معاملے پر کوئی وضاحت دیں کہ یہ سارا معاملہ بیسیکلی کال کا تھا, کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ ٹرانسمیشن تھی. ایک تو یہ بتا دیں, دوسرا سر ابھی جس طرح جو کچھ ہی ماہ پہلے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق جو ہے وہ باقاعدہ اسی ایوان میں اسے چھینا گیا, اور اب دوبارہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کی طرف مدد کے لیے دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے ان کے ساتھ کہ ہم انہیں ووٹ کا حق نہیں دیتے لیکن ہر مشکل میں ہم ان سے مدد مانگتے ہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ اسپیشل ٹرانسمیشن تو آج PTI سانس لے تو اس پہ ہو جاتی ہے الحمدللہ. عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ اب تو صحافت پریس ریلیز کی صحافت رہ گئی ہے, اور انہوں نے خود ہی کہا کہ اب تو ہمیں آتا ہے کہ یہ پڑھ کے بول دیں, ہم پڑھ کے بول دیتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ میں تو حیران ہوں, صدف عبد الجبار جیسی لڑکی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو جو ہے وہ گل کے کیس میں نامینیٹ کر دیا. اب نیوز کاسٹر کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ غداری کے کیس اور میوٹنی کے کیس میں ڈال رہے ہیں. عماد یوسف کو ڈال دیا, ARY کو آپ نے بند کر دیا. پاکستان میں اس وقت تو انڈیپینڈنٹ تو جو ٹی وی رہ گئے ہیں وہ بیچارے, بتائیے آپ لوگوں کو کیا حالات چل رہے ہیں. سو اسپیشل ٹرانسمیشن تو کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک ہی طرح کے صحافی, ایک ہی طرح کے سوال, ایک ہی طرح کے گروپ, کوئی ڈائیورسٹی تو ہے ہی نہیں, کسی دوسرے کا پوائنٹ آف ویو تو جو ہے اس میں آتا ہی نہیں ہے. تو صحافت کا تو اس وقت حال ویسے ہی بڑا پتلا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے جو آج تیمور نے اور اسد عمر صاحب نے ایکسپلین کر دی ہے, ترین صاحب کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ادھر ہی ہم میڈیا پہ آتے رہتے ہیں. بعد میں یہ بتا دیں کہ جس طریقے سے آج انہوں نے کہا کہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ایک بیانیہ دوبارہ میں نے کوشش کی کہ شاید فوج کے اور PTI کے جو تعلقات جو کہا جا رہا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ان کو دوبارہ خراب کرنے کی سازش نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات دوبارہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پاکستان میں اہم بات یہ ہے کہ عوام کے تعلقات اور PTI کے تعلقات جو ہے وہ صحیح رہنے چاہیے. وہ یہ تعلقات نہیں توڑ پا رہے, باقی سارے تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, ان کا فرق نہیں پڑتا. عوام سے تعلقات جو ہے وہ مضبوط رشتے کے اوپر قائم ہے. عوام آج بھی سمجھتی ہے کہ ایک ہی لیڈر ہے پاکستان میں جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے, وہ عمران خان ہے, اور پوری عوام انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. چودھری صاحب, آپ نے کہا کہ ٹیپنگ ہوئی اور یہ غلط بات ہے, اسی طرح کس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے, کیونکہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ ملک سے غداری جب سیاستدان کرتے رہے تو ان کی فون ٹیپنگ ہوتی رہی ہے اور وہ اس کو ڈیپینڈ کرتے رہے. کیا آپ کو مانا جائے یا عمران خان صاحب؟ ایسا انہوں نے کبھی نہیں کہا. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جو فون ٹیپنگ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کے ملک کے انٹرسٹ انوالو ہوں, لیکن فیئر ٹرائل ایکٹ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس میں طریقہ کار درج ہے کہ فون ٹیپنگ کیسے ہونی ہے. ظاہر ہے آپ قانونی فون ٹیپنگ جو ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, اس کو بالکل ہی جو ہے وہ جوڑنا وہ تو ٹھیک ہے.